الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ معزز سامعین اکرام، مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض و معروض کرنے سے قبل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کہ مالک و مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے بعد میں آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے سے قبل درود شریف کی فضیلت سماعت کیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، یعنی اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا وہ روز قیامت میری شفاعت کو پالے گا۔ اس لیے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، ماہ رمضان آیا تھا اور اب رمضان المبارک 11 مہینے کی جدائی دے کر جا چکا ہے۔ خوش نصیبوں نے اس مقدس مہینے کے روزے رکھے، پابندی سے تراویح پڑھتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، ذکر و درود میں وقت گزارا، خوب نیکیاں کی، اعتکاف کے مزے لوٹے، شب قدر میں عبادتیں کی۔ لاکھوں خوش نصیب ہوں گے جنہیں مغفرت کے پروانے نصیب ہو گئے ہوں گے، اور ہم گنہگار بس سستی میں ہی دن گزر گئے، آج کل کرتے ہوئے ہی پورے مہینہ گزر گیا، نہ جانے آئندہ سال رمضان المبارک کو دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آئندہ سال بھی ماہ رمضان دیکھنا، اس کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائے۔ کاش ماہ رمضان کے صدقے ہم سب سدھر جائیں، بے حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہم نے ابتدا میں پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں رمضان المبارک کے بعد کی زندگی کے 2 آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ آیت کریمہ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اے ایمان والو، ماہ رمضان کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ پاک کی حمد کرو یا تکبیر کہو، کیونکہ رب کریم نے تمہیں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اور ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا کمال نہیں بلکہ اس پر خدا کا شکر کرو جس نے تمہیں ان عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کی مہربانی ہے۔ حضرات گرامی، علامہ حرالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، آپ نے آیت کریمہ کے اس حصے کی بہت خوبصورت وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کے فرامین کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ رمضان المبارک میں بندوں کو ایک خاص قسم کی ہدایت ملتی ہے، یعنی دل نرم ہوتے ہیں، نیکی کی رغبت بڑھتی ہے، پھر روزہ دار کو بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان میں مغفرت کے اسباب
بڑھ جاتے ہیں، شب قدر جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو خاص قسم کی ہدایت دلوں میں صرف ماہ رمضان میں رکھی جاتی ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس ہدایت پر شکر کرنے کا حکم دیا اور اس کے دو طریقے بتائے۔ نمبر ایک، اللہ پاک کی تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر پڑھو۔ نمبر دو، اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ حرالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رمضان المبارک کے فوراً بعد عید آتی ہے اور عید کے ایام خوشی کے دن ہوتے ہیں۔ عام طور پر انسانی طبیعت ایسی ہے کہ خوشی کے وقت غفلت چھا جاتی ہے، بندہ اللہ پاک کی حدود کو پھلانگنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ تو خوشی کا اظہار سرکشی کے انداز میں، مثلاً شراب پی کر، ادھم مچا کر، شور شرابہ کر کے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ خوشی کے ایام اس طرح غفلت کی طرف لے جانے والے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے اس موقع کے لیے خصوصی تعلیمات دیں کہ اے ایمان والو، ماہ رمضان ختم ہوا، اب اس موقع پر اللہ اکبر کہو، اللہ پاک کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرو اور گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں دل لگا کر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ میرے عزیزو، ابھی جو دن ہم گزار رہے ہیں یعنی ماہ رمضان کے بالکل بعد کے دن، ان دنوں میں یہ دو کام ہمیں لازمی کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ اکبر کی کثرت کرنی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینوا اعیادکم بالتکبیر، یعنی اپنے عید اور خوشی کے دنوں کو خوبصورت بناؤ۔ اور وہ کیسے؟ اللہ پاک کی بڑائی بیان کر کے۔ میرے عزیزو، حدیث پاک میں ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، یہ 5 چیزیں میزان پر کتنی بھاری ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، اللہ اکبر۔ نمبر 3، سبحان اللہ۔ نمبر 4، الحمدللہ پڑھنا۔ اور نمبر 5، اور آدمی کا وہ بیٹا جو وفات پا گیا اور آدمی نے اس پر صبر کیا۔ یہ 5 چیزیں میزان پر بہت بھاری ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، 2 کلمے ہیں، ایک وہ ہے کہ جسے عرش پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، دوسرا وہ ہے کہ زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ وہ کلمے یہ ہیں، نمبر 1، لا الہ الا اللہ، اور نمبر 2، اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے امام مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ پاک اس کے چوتھے حصے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور جس نے 2 بار کہا اللہ تعالی اس کے آدھے کو جہنم سے آزاد فرما دے گا، اور جس نے 4 بار یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کو مکمل طور پر جہنم سے آزادی دے دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام انبیاء، 2 جہاں کے داتا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے ان کلمات کو پسند فرما لیا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ تو وہ یہ ہیں، نمبر 1، سبحان اللہ، نمبر 2، الحمدللہ، نمبر 3، اللہ اکبر۔ پس جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، 20 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور جس نے اللہ اکبر کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی یہی ثواب ملے گا، اور جس نے دل سے الحمدللہ رب العالمین کہا اسے 30 نیکیاں ملیں گی اور 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، وہ درخت بھی ایسا کہ اس کا تنا سونے کا ہے، اس کے اوپر کا حصہ جواہرات کا ہے، اس پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہیں،
اس کے پھل بڑے بڑے، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو درداء، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ بے شک یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، ان کلمات کی برکت سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، مکی مدنی آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قرآن کریم یاد نہیں کر پا رہا، ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے تلاوت قرآن کے برابر ثواب ملے۔ مطلب یہ ہے، ظاہر ہے اس دور میں پرنٹنگ کا انتظام نہیں تھا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان قرآن کریم زبانی یاد کر کے تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ صحابی یاد نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا یہ سوال کیا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ راوی فرماتے ہیں، ان اعرابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات اپنی انگلیوں پر گنے تو 5 تھے، گن کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کلمات میں میرے رب کی تعریف ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یعنی میں نے اپنے رب کی تعریف تو کر لی، اب میں اپنے لیے کیا مانگوں اور کیسے مانگوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم اغفر لی وارحمنی وہدانی وارزقنی وعافانی۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا کر اور مجھے عافیت نصیب فرما۔ راوی کہتے ہیں، ان اعرابی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات بھی انگلیوں پر گنے تو یہ بھی 5 تھے۔ اب وہ یہ عزم کر کے کہ میں یہ 10 کلمات پڑھتا رہوں گا، واپس چلے گئے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعرابی نے جو کہا اسے پورا کرے، تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ ہیں اللہ اکبر پڑھنے کے فضائل۔ ایک بار اللہ اکبر پڑھنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، 20 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر پڑھنا احد پہاڑ سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر وہ نیکی ہے جو میزان پر بھاری ہوگی۔ اللہ اکبر وہ نیکی ہے جو زمین و آسمان کو بھر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کہنے سے جنت میں سونے اور جواہرات کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ 4 بار اللہ اکبر کہنے والے کو جہنم سے آزادی بخش دی جاتی ہے، اور اللہ اکبر کہنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ دن ہیں کہ ان دنوں میں یعنی ماہ رمضان کے جانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں تکبیر کہنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر پڑھیے، بلکہ ساتھ میں سبحان اللہ بھی پڑھیے، الحمدللہ بھی پڑھیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بھی پڑھیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب تلاوت قرآن پر ملتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، جو دوسرا نیک کام جو ماہ رمضان کے بعد ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ یہ بھی بہت اعلیٰ نیکی ہے۔ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ماہ رمضان کا ذکر فرمایا، اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کے متعلق تعلیمات دیں، تو ان تعلیمات کی ابتدا تقوی سے فرمائی۔ ارشاد ہوا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اے ایمان والو ماہ رمضان کے روزے رکھو تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ پھر ان تعلیمات کے اختتام پر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ معلوم ہوا نیکی کا آغاز تقوی سے اور اختتام شکر پر ہوتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بندے کو عبادت کی توفیق نصیب ہو تو اس عظیم الشان نعمت کے بعد دو وجہ سے شکر لازمی کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، اول اس لیے کہ شکر کرنے سے نعمت کو دوام ملتا ہے، یعنی نعمت باقی رہتی ہے، چھنتی نہیں ہے۔ نمبر دو، اس لیے کہ شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر ہم عبادت کی توفیق ملنے پر شکر ادا کریں گے تو اس کی برکت سے مزید عبادت کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ میرے عزیزو، ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا، مغفرت والی گھڑیاں نصیب ہوئی، رحمتوں والے دن ملے، الحمدللہ۔ خوش نصیبوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے، سحر و افطار کی برکتیں لوٹتے رہے۔ یہ اللہ پاک کی عظیم نعمتیں ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق بخشی۔ اب ہم پر لازم ہے کہ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، اس سے انشاءاللہ الکریم خود پسندی کی آفت سے بچ جائیں گے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نیکی کرے اسے روز قیامت 10 گناہ اجر ملے گا، بلکہ فرمایا جو نیکی لے کر قیامت کے دن رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے اسے 10 گناہ اجر ملے گا۔ یعنی نیکی کرنا ایک کام ہے، پھر اس نیکی کو حفاظت کے ساتھ لے کر قبر میں اترنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ساری برائیاں ہیں جن کی وجہ سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، مثلا ریاکاری کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے، خود پسندی کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے، غیبت، حسد وغیرہ باطنی بیماریاں نیکی کو کھا جاتی ہیں، ظلم کرنا، مسلمان بھائیوں کو ناحق تکلیف پہنچانا نیکیوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یوں بہت ساری برائیاں ہیں جن کے سبب نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے نیکی تو کر لی، اللہ پاک نے توفیق بخشی تو ہم نے روزے رکھے، توفیق ملی تو تراویح پڑھی، توفیق نصیب ہوئی تو ماہ رمضان میں نیک کام کیے۔ اب لازم ہے کہ ہم ان نیک کاموں کی حفاظت کریں۔ وہ کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے ہمیں شکر کی تعلیم دی، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ تعالی اس نعمت کو دوام مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو دن اب گزر رہے ہیں ان دنوں میں 2 وجہ سے ہم پر شکر کرنا لازم ہے۔ اول اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا، عظمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، لہٰذا اس پر شکر ادا کریں۔ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اسے زیادہ ملتا ہے۔ اب شکر کریں، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آئندہ سال بھی رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ اگر زندگی نے وفا نہ کی تو انشاءاللہ الکریم گزشتہ رمضان کی برکتیں زیادہ مل جائیں گی۔ بہرحال رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوا، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا، اس میں مسلسل پانی نکل رہا تھا۔ بڑے پہاڑ میں سے چشمہ جاری ہونا معمول کی بات ہے، مگر چھوٹے پتھر سے پانی نکلنا اور مسلسل نکلتے رہنا یہ حیرانی کی بات ہے۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو پتھر سے پانی نکلتا دیکھ کر تعجب ہوا، تو اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔
پتھر نے عرض کیا اے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس وقت سے میں خوف خدا کے سبب رو رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام جو پانی مجھ سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، یہ پانی نہیں بلکہ میرے آنسو ہیں جو خوف خدا کے سبب بہ رہے ہیں۔ پتھر کی یہ درد بھری بات سن کر اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو رحم آیا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک اس پتھر کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فوراً ہی وحی بھیجی کہ ہم نے اس پتھر کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے پتھر کو یہ خوشخبری سنائی اور آگے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ پتھر سے ابھی بھی پانی بہ رہا ہے۔ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، تجھے جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل چکی، اب کیا معاملہ ہے، اب کیوں روتے ہو؟ تو پتھر نے عرض کیا، ذالک کان بکاء الخوف وہذا بکاء الشکر، یعنی پہلے خوف خدا کے سبب آنسو بہ رہے تھے، اب شکرانے کے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں بھی رمضان کریم نصیب ہوا۔ اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی حتمی اور یقینی شیورلی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، البتہ ہمیں مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ نصیب ہوا۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی برکت والی ہے۔ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اور رمضان اور جمعہ کے دن تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ افراد کو بخش دیا جاتا ہے۔ کاش ہمارا بھی ان بخشے ہوئوں میں شمار ہو جائے۔ خیر، اللہ پاک نے ہمیں بخشش و مغفرت کا ایسا ذریعہ عطا فرمایا، ہم پر لازم ہے کہ اب کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ان دنوں میں دوسرا اس وجہ سے شکر لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائی، نئے کپڑے، اچھے کھانے، خوشیوں بھرا ماحول نصیب ہوا، نماز عید پڑھنے کو ملی، زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ ادا کرنا نصیب ہوا۔ یہ جو خوشیوں کا سما ہمیں نصیب ہوا، اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ پاک کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام، آپ کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا، انہ کان عبدا شکورا، یعنی وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی شکر گزار بندے ہیں۔ آپ کو شکر گزار کیوں کہا گیا؟ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ آپ جب کھاتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے، جب پیتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے، جب ایک قدم چلتے اس پر بھی شکر کرتے، جب کوئی چیز پکڑتے تو اس پر بھی شکر کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد بن کعب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جب کھاتے تو الحمدللہ کہتے، جب پانی پیتے تو الحمدللہ کہتے، جب کپڑا پہنتے تو بھی الحمدللہ کہتے، جب سوار ہوتے تو الحمدللہ پڑھتے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کا نام ہی شکر گزار بندہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، کیا نرالی شان ہے، ہر بات پر الحمدللہ 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 پڑھتے جائیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ گننا تو دور کی بات ہے، ہم پر ہر لمحے جو نعمتیں برس رہی ہیں، ہم ان نعمتوں کی پہچان بھی نہیں رکھتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، ہمارے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، جتنے پارٹ آف باڈی ہیں، کیا ہمیں ان سب کے نام آتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر کون سے اعضاء ہیں، کھانا کیسے اندر اترتا ہے، کیسے ہضم ہوتا ہے، کہاں سے گزرتا ہے، ایک بڑی مشینری ہمارے اندر چل رہی ہے۔ بڑے ڈاکٹرز کو ان اعضاء کے نام پتہ ہوں تو ہوں، ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے، پھر ہم ان نعمتوں کا کیوں شکر ادا نہ کریں؟ حضرت ابو ایوب احمد بن محمد بن جابر قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ پاک مجھے اپنی سب سے چھوٹی نعمت کے متعلق خبر دے، تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اے داؤد سانس لو۔ انہوں نے سانس لیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تم پر میری سب سے چھوٹی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
شکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شکر کی توفیق عظیم سعادت ہے، شکر میں نعمتوں کی حفاظت ہے، شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، شکر اللہ والوں کی عادت ہے، شکر رب کریم کی اطاعت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت میں پہلے وہ داخل ہوگا جو خوشی غمی میں اللہ پاک کی حمد کرتا ہے۔ امام صبر قدی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ قول ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جان لو حمد اور شکر اگلے پچھلوں کی عبادت ہے، اور یہ فرشتوں کی بھی عبادت ہے، نبیوں کی بھی عبادت ہے، زمین والوں اور اہل جنت کی عبادت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا ڈھالیں یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر کرنے اور الحمدللہ کہتے ہوئے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو، ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے، اس کے لیے شکر کی ایک وضاحت بھی سن لیجئے۔ امام الطائفہ یعنی اولیاء اکرام کے امام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ آپ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھی، دیگر لوگ بھی حاضر تھے۔ شکر کے متعلق بات چل رہی تھی۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا نعمت کے بدلے میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرنا یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا اصل شکر تو یہی ہے کہ آدمی کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی نعمتوں پر خوب شکر ادا کرنے، رمضان کے بعد بھی ذوق رمضان برقرار رکھنے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں عقل مند اور نیک لوگوں کی ایک دعا ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں دل ہدایت پاتے ہیں، نیز نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے، تلاوت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، تراویح، اعتکاف، صدقہ و خیرات، مسلمانوں کی خیر خواہی وغیرہ کئی طرح کی نیکیوں میں نسبتاً اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ہدایت ہی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور وقتاً فوقتاً دل جمعی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہی رہیں
کہ یا اللہ پاک ماہ رمضان میں ہدایت کا نور نصیب ہوا، نیکیوں کا جذبہ بڑھا، نمازوں کی توفیق ملی، اے ہمارے پیارے اللہ پاک ہم پر کرم فرما، جو خطائیں ہوئیں جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے وہ معاف فرما، اور ماہ رمضان میں جو عبادتوں کا رجحان بڑھا اس میں مزید ترقی اور استقامت نصیب فرما۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا، نیکیوں پر استقامت بھی مل جائے گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے میں جو کچھ غلطی ہو چکی ہوں رب کائنات اپنے حبیب کے صدقہ و توسل سے ان تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔